نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذی احتشام، آج کا موضوع ہے نماز میں کوتاہی کرنے والے کا انجام۔ نماز اسلام کا دوسرا عظیم ستون ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ اگر نماز ضائع ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ افسوس ہے، آج بہت سے مسلمان نماز میں سستی، غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور سامعین ذی احتشام، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم نے کس چیز نے پہنچایا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور سامعین ذی احتشام، جو نماز ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، عنقریب وہ عذاب کا سامنا کریں گے۔ اور سامعین ذی احتشام، احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی اہمیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے میں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے میں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا، نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، نماز کو آخری وقت تک مؤخر رکھتا ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے، نماز میں خشوع خضوع کا دھیان نہیں رکھتا، نماز کو بوجھ سمجھتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، شدید تکلیف کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے نماز کا وقت بتایا تو فوراً فرمایا جس نے نماز چھوڑی دین اس کا اسلام میں چھوڑ دی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور آپ نے اسی حالت میں نماز ادا فرمائی۔ اور سامعین ذی احتشام، ایک نوجوان دنیاوی مصروفیات میں نماز سے غافل تھا۔ ایک دن اس نے یہ حدیث سنی
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ چند سال بعد وہ مسجد کا باقاعدہ نمازی اور دین کا خادم بن گیا۔ سامعین احترام، صحابہ کرام کا نماز سے عشق، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نماز زندگی کے سب سے بڑی دولت تھی، اور اذان سنتے ہی کاروبار، تجارت، دنیا داری، دنیاوی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور سامعین احترام، نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ نماز دل کو زندہ رکھتی ہے، جب غفلت دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جب نماز چھوٹ جائے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت، مال اور زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور آخرت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز کی کوتاہی آخرت سے سخت خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔ سامعین احترام، نماز کی پابندی کے طریقے کیا ہیں؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فرض حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑا حکم ہے۔ اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کریں، نیک دوست بنائیں، سونے جاگنے کا نظام درست کریں، خصوصاً فجر کی نماز ادا کریں، نماز کے فوائد پر غور کریں۔ نماز سکون، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔